بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا اباہم، حضرت یوسف کو کنواں میں ڈالنے کے بعد اب برادران یوسف نے واپس آنا تھا باپ کی طرف، تو اس پر انہوں نے چند مکر کیے۔ کچھ مکر عملی ہیں اور کچھ مکر قولی۔ تو اب باپ کو تسلی دینی تھی اور بہانہ بنانا تھا۔ تو پہلا مکر جو ہے عملی وہ یہ ہے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، آئے اپنے باپ کے پاس عشاء، عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، عشاء یبکون۔ تو جہاں دو مکر، پہلا مکر کہ عشاء کے وقت اندھیرے میں آئے، اور دوسرا یہ کہ روتے ہوئے۔ پہلے یہ لوگ وقت پہ آتے تھے عصر کے قریب، جیسے عام طور پہ عادت ہوتی ہے چرواہوں کی کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں عصر کے وقت گھر میں واپس لاتی ہیں، لیکن آج انہوں نے مکر یہ کیا کہ عشاء تک لیٹ ہو گئے۔ اس سے ان کے کئی مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ انہوں نے جو ناٹک کرنا تھا اور جھوٹ موٹ کا رونا تھا، تو ان کا مقصد تھا کہ اندھیرے میں پورا اندازہ نہیں ہو سکتا، روشنی میں جھوٹ موٹ کا رونا ہو تو وہ بالکل سامنے ہوتا ہے، اور اندھیرے کی وجہ سے چہرے نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو اندھیرے میں جائیں گے تاکہ ہم جتنا بھی اوپر سے اوں کریں گے، آنسو شاسو ہوں گے یا نہیں، تو بہرحال والد صاحب کو مطمئن کرنا ہے۔ دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ جب اندھیرے میں جائیں گے تو حضرت یوسف کی تلاش کا وقت بھی نہیں رہے گا کہ باپ کو کسی کو بھیجیں تلاش کرنے کے لیے۔ اور تیسرا یہ کہ اندھیرے میں جائیں گے تو باپ اندازہ کرے گا کہ میرے بیچارے مولوی بیٹے کو تلاش حضرت یوسف کی وجہ سے لیٹ ہوئے، اور ان کے پیچھے یہ تلاش کرتے رہے یا بھاگتے رہے بیچارے سارا دن، اور عشاء کے وقت لیٹ ہو گئے۔ اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے چرواہوں سے بھی وہ چھپنا چاہتے ہوں اور ایسے وقت میں جانا چاہتے ہوں عشاء کے وقت کہ عام طور پہ لوگ بھی نہ ہوں، تاکہ ہمارا کچھ نہ کچھ پردہ بھی باقی رہے، پورا محلہ اکٹھا نہ ہو جائے۔ یہ بھی ممکن تھا۔ بہرحال یہ ان کا پہلا مکر عملی ہے، یبکونا روتے ہوئے۔ یہ مکر دوم ہے کہ وہاں حال دھاڑ انہوں نے ڈالی اور رونے لگ گئے۔ قالو، یہ مکر سوم ہے قولی، کہا انہوں نے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم گئے نستابقو، ہم ایک دوسرے سے آگے دوڑ رہے تھے، نستابقو مقابلہ کر رہے تھے، دوڑنے میں یا تیر اندازی میں۔ مدارک کا حوالہ لکھا ہے دوڑنے میں یا تیر اندازی، تو یہ استباق کا لفظ دوڑ میں مقابلہ بازی، گھوڑ دوڑ میں مقابلہ بازی اور رامج میں مقابلہ بازی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم وہاں دوڑ رہے تھے، بترکنا یوسفا، اور چھوڑا ہم نے یوسف کو
اپنے سامان کے پاس، عند متاعنا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جگہ محفوظ تھی جہاں عموماً بھیڑیے آنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پس کھا گیا حضرت یوسف کو بھیڑیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور نہیں ہے تو ہمارا یقین کرنے والا، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہوں ہم کیسے ہی سچے، دائماً ہم کتنے ہی بزرگ ہوں اور سچے ہوں، آپ کو ہمارا یقین نہیں آئے گا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ اور یہ مکر چہارم عملی ہے، لائے حضرت کی قمیص پر بِدَمٍ کذب خون جھوٹ موٹ کا، کذب مکذوب کے معنی میں ہے، جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آئے تاکہ یہ شواہد پیش کر سکے کہ جہاں سے بھیڑیا نے کھایا اور یہ خون کے دھبے ہیں، اور قمیص بھی ساتھ لائے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا جاءوا اباہم عشاء یبکون پر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے رونے کی 9 اقسام لکھی ہیں، بکا کی 9 قسمیں، 9 وجوہات ہیں جس میں آدمی روتا ہے۔ مثلا پہلی قسم ہے دل کی نرمی اور شفقت کی وجہ سے رونا، دوسرا ڈر اور خوف کی وجہ سے رونا، تیسرا محبت اور شوق میں رونا، چوتھا خوشی سے رونا، اور پانچواں مرض یا درد کی وجہ سے رونا، اور چھٹا غم کی وجہ سے رونا، ساتواں بزدلی کی وجہ سے رونا، اور آٹھواں منافقت کی وجہ سے رونا۔ منافقت پر یعنی اوپر سے رونا، اندر کوئی غم نہیں ہے، اور نامہ اجرت پر رونا، اور 10واں موافقت میں رونا۔ موافقت میں منافقت الگ ہے، موافقت الگ ہے۔ موافقت کا مطلب چند آدمیوں کو روتے دیکھا تو اس کو بھی رونا آ گیا، جیسے زنانی آتی ہیں ماتم شاتم پر تو کچھ رو رہی ہوتی ہیں، وہ بھی گلے لگ جاتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں، یہ ہے موافقت کا رونا۔ تو عشاء یبکون میں لاؤڈ سپیکر بالکل نیچے، عشاء یبکون میں مدارک نے اور دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے رونے کے بعد اب کسی کے رونے کا پر اعتماد اٹھ گیا، اور کسی کے رونے پر کوئی اعتماد نہیں، کیونکہ یہ ان کا جو رونا تھا یہ منافقت کا رونا تھا، اوپر سے خود قاتل اور خود مدعی۔ یہی حال ہے روافض کا کہ روافض نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں خود بلوایا، خط لکھے اور بوریاں بھر دی، اور القاب نحن بلا امام، ہم بغیر امام کے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ لیکن انہی ظالموں نے پھر حضرت حسین کو شہید کیا اور آج تک رو رہے ہیں۔ جیسے برادران یوسف نے حضرت یوسف کو کنواں میں ڈالا اور بعد میں رونا شروع کر دیا، تو یہ بالکل اس امت میں نظیر انہی روافض کی برادران یوسف والی
خود موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو جھوٹے متصوف ہیں انہوں نے بھی رونے کی ٹریننگ کی ہوتی ہے۔ ابھی تو نیٹ پر اس کی ٹریننگ بھی موجود ہے، اور یہ جو مولوی حضرات ہوتی ہیں جھوٹے صوفی، تو یہ رونے کی ٹریننگ کرتی ہیں اور مشق کرتی ہیں۔ پھر جب مقتدیوں کے پاس بیٹھتی ہیں تو فوراً رونا شروع کریں گے جیسے رونے کا کوئی بٹن لگا ہوا ہے، اور فوراً روئیں گے، اور پھر ہنسیں گے بھی، پھر روئیں گے۔ یا تو پاگل ہیں یا ان کا کوئی بٹن ہے، بٹن دبایا اور رونا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو رونا ہے، یہ رونا منافقت کا رونا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے وہ تنہائی کا رونا ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرنے میں، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، وہ سٹیج اور ممبر پہ نہیں ہوتے۔ سٹیج اور ممبر پہ ریاکاری اور سارے لوگوں کے سامنے، اور آج کل تو ماشاءاللہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے روتی ہے، ٹی وی چینل پہ، اور لوگ ان پر بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، رو رہا ہے، ٹی وی چینل پہ دعا ہو رہی ہے اور رو رہا ہے اللہ سے، اور کبھی تنہائی میں نہیں رویا چینل پہ آ کے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ جب رونا ہے تو قدرتی بات ہے پھر زبان چپ ہو جاتی ہے، لیکن ان کا رونا ایسا ہے کہ روتے بھی ساتھ ہیں اور آگے پھر سیریس بھی ساتھ ہوتی ہیں، اور زبان بھی بڑی تیز چل رہی ہوتی ہے، رونا بھی جاری ہوتا ہے۔ یہ مستقل ٹریننگ ہے۔ تو بہرحال یہ جو رونے شونے کے ناٹک ہیں ان کو ذرا دیکھ لو۔ یبکونا قالوا یا ابانا، کہا ابا جان، انا ذہبنا نستبق، بے شک ہم گئے دوڑ رہے تھے، یعنی مقابلہ کر رہے تھے تیر اندازی میں یا دوڑ میں، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس جہاں بھیڑیے آنے کا گمان بھی نہ تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ان کی ہر بات میں باپ کا شکوہ ہے، ہر بات میں، اوپر بھی شروع سے بھی احب الی ابینا منا، یہ بھی باپ کا شکوہ، انا ابانا لفی ضلال مبین، یہ بھی باپ کا شکوہ، ما لکا لا تأمنا علی یوسف، یہ بھی باپ کا شکوہ۔ اور اب بھی کیا کہہ رہے ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہمارا یقین نہیں فرمائیں گے اگرچہ ہوں ہم کیسے ہی سچے ہمیشہ سے، ہم تو بہت سچے لوگ ہیں لیکن آپ کو ہمارا یقین نہیں آ رہا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اور لائے حضرت کی قمیص پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون۔ حضرت شاہ صاحب نے معنی کیا بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ والا۔ یہ جھوٹ موٹ کیا تھا، انہوں نے کوئی ہرن وغیرہ شکار کیا اور اس کا خون لگایا کرتا پر، لیکن مفسرین حضرات فرماتی ہیں خون تو لگا بیٹھے لیکن کرتے کو چیرنا بھول گئے۔ کہیں نہ کہیں سے جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کرتا چیرا پھاڑا نہیں، بالکل سالم کرتا اتارا تھا حضرت یوسف کا، اب اس پر خون لگا لیا
کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب نے جب دیکھا کہ یہ تو کرتا سالم ہے تو فرمانے لگے کہ انہ العلیم الحلیم، وہ جو بھیڑیا تھا بڑا پڑھا لکھا تھا اور حلیم بڑا حوصلے والا تھا۔ جانور تو جب حملہ کرتے ہیں تو وہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور یہ کیسا حوصلے والا بھیڑیا تھا کہ اس نے تو حضرت یوسف کے ساتھ بڑے پیار سے کھایا ہے، نہ قمیض پھٹی ہے، نہ کہیں کوئی پنجہ لگا ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ ایک دوسرا یہ بھی ظاہر بات ہے، بھیڑیا جو کھاتا ہے تو بھیڑیے بھی ہڈیاں شڈیاں نہیں کھاتے، وہ بھی گوشت شوٹ کھاتی ہیں، اور ہڈیاں جب بقایا جات چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ان کا اس سے بھی جھوٹ واضح تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، اس کی کوئی ہڈیاں شڈیاں کوئی اور ترتیب وہ بھی کوئی نہیں، اور قمیض۔ اور تیسرا یہ کہ جھوٹا آدمی ہو تو اس کے جھوٹ کا انداز بھی اس کے جھوٹا ہونے پر گواہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جتنا بڑا جھوٹ بولے ہمارے سامنے نہیں چل سکتا۔ حضرت یعقوب تو اللہ کے نبی تھے، تو ہم پہچان لیتے ہیں جہاں ایسے ایسے ناٹک کرنے والے طلباء کرام آتی ہیں اور ایسے ایسے بے مطلب ماہر کہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑے اولیاء اللہ ہیں، لیکن ایسا منہ بنا کے جھوٹ بولتی ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں، ان کے ماتھے کی حرکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بے ایمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب تو اللہ کے نبی تھے، تو جھوٹ اور سچ کا فرق کرنا بھی یہ بھی ایک مہارت ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ ان مولویوں نے کوئی فراڈ کیا ہے، لیکن اب وہ فراڈ کیا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا، تو اس لیے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ قالا فرمایا بل یہ بات نہیں ہے، بھیڑیا کھانے والی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے بھی بھیڑیا کا بہانہ کہاں سے کیا کہ ابا جی کہہ رہے ہیں اخاف ان یاکلہ الذئب، اسی سے اچک لیا، تھے بڑے ماہر مستنبط۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ آسان کر دیا یا گھاڑ دی ہے واسطے تمہارے نفسوں نے ایک بات، یہ تمہارے دلوں کی ایک بات ہے، اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ فصبر جمیل، پس میرا امر صبر جمیل ہوگا۔ امری صبر جمیل، یہ امری مبتدا مقدر ہے، صبر جمیل صبر جمیل کرنا، واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ ہی سے استعانت کی جا سکتی ہے۔ علی ما تصفون، اوپر اس کے جو تم بیان کر رہے ہو۔ بجاءت سیارۃ بل سولت لکم انفسکم امرا، اس سے بریلوی حضرات کہتے ہیں دیکھو حضرت یعقوب کو پتہ تھا، تب کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا۔ ہاں تو ہم کہتے ہیں پتہ تھا تو نکالا کیوں نہیں؟ اب آدمی ویسے بے ایمان ہو تو اس کا تو علاج نہیں، ایک ایک کڑی بتا رہی ہے کہ حضرت یعقوب کو پتہ نہیں تھا۔ باقی رہ گیا سولت لکم، تو میں نے وجوہات بیان کیے کہ ان کے کذب کی بہت ساری وجوہات واضح تھی، اس لیے حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا، حضرت کے ذہن میں وہ خواب کا خاکہ بھی تھا، حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا، اور حضرت کا ذہن اس طرف بھی منتقل ہوا
کہ یہ شاید امتحان شروع ہو گئی ہے۔ وہ جو خواب کی صورت تھی وہ بھی ایک متن، ایک تسلی تھی۔ تو قال بل سولت لکم، اب یہاں پر چند اشخاص کا ذکر آئے گا، چند اشخاص کا وہ بحث ہوگی۔ ایک حضرت یعقوب ہیں، دوسرے حضرت یوسف، تیسرا اخوہ یوسف اور چوتھا زلیخا۔ یہ چار افراد کی سیرت کا بیان ہوگا اس صورت میں۔ تو جہاں پر آپ کے سامنے بل سولت لکم سیرت یعقوبیہ کا اصل اول ہے، حضرت یعقوب کی سیرت بتلائی جا رہی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک بھائی کو جو سب سے زیادہ باپ کا محبوب ہے، اس کو اس طرح گم کر کے آنا، اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو جو ان کا حشر کرتا وہ سب پہ واضح ہے، کم از کم گھر سے نکال دیتے، گالم گلوچ کرتے اور بہت ان کی پٹائی ہوتی۔ لیکن یہ پیغمبرانہ سیرت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یہ سیرت اور اخلاق کا عجیب نمونہ ہے۔ بلکہ انہوں نے اتنا کہہ دیا سولت لکم انفسکم امرا، یہ بھی ہمدردانہ نصیحت ہے کہ تم نے یہ جو کام کیا یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، یعنی گناہ کا کام کیا اور تم نفس کی ہوس کا شکار ہو گئے ہو، یہ بات نہیں ہے جو تم بنا رہے ہو۔ فصبر جمیل، اگلا قدم امری صبر جمیل، یہ عبارت تورات میں جو یہودیوں نے تحریف کی اس کی بھی اصلاح ہے۔ تورات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنا گریبان پھاڑا اور ماتم کرنا شروع کیا اور بہت کچھ حضرت یعقوب کے خلاف لکھا۔ یہودی مولویوں نے تحریف کی، قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے ان کی اصل سیرت بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، امری صبر جمیل، میرا معاملہ اور امر یہ صبر جمیل ہے، التی لا شکوہ فیہ، جس میں کوئی شکوہ نہیں، واللہ المستعان۔ تو صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی مخلوق کے سامنے شکایت تک نہ ہو، خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے لیے خاموش ہو جانا اور مخلوقات کے سامنے اس کا شکوہ نہ کرنا۔ واللہ المستعان۔ تو اصول اول نصیحت ہمدردانہ، اور اصول دوم صبر جمیل، اور اصول سوم واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگنا اور اللہ ہی کو مستعان سمجھنا۔ واللہ المستعان، یہ لام کی وجہ سے یہ معرفہ ہیں دونوں، تو اس لیے جہاں پر بھی حصر والا معنی ہوگا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ الا ما تصفون، اوپر اس کے جو تم بیان کر رہے ہو۔ بس یہ سیرت یعقوبی کے 3 اصول قرآن نے ذکر کیے، نہ بیٹوں کو مارا، نہ گھر سے نکالا، نہ مخلوق کے سامنے شکوے کیے، نہ شکایتیں کی، اور اللہ ہی سے مانگتے رہے۔ کب تک مانگتے رہے؟ 40 سال تک۔ 40 سال تک حضرت یعقوب اسی امر پہ قائم رہے، جو یہ تینوں باتیں سیرت یعقوبی کی۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، وجاءت سیارۃ، اور آیا قافلہ جو مدین یا شام سے مصر کو جا رہا تھا،
فَأَرْسَلُوا بَارِدَهُمْ پس بھیجا انہوں نے بارد پانی لانے والا، بارد اپنا، بارد پانی لانے والا، جو ایک چند لوگ اس قافلے کی منزل کا تعین کرنے والے اور پانی کا انتظام کرنے والے، جہاں قافلے نے آرام کرنا ہوتا تھا تو وہ پہلے آدمی بھیجتے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور وہ پانی شانی کا انتظام بھی کرتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ بھول گیا تھا، راستہ بھول گئے تھے یہ قافلہ والے، اور وہاں سے گزرے۔ فَأَرْسَلُوا بَارِدَهُمْ پس انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا، فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ پس لٹکایا اس نے ڈول اپنا، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ جب اس نے ڈول لٹکایا، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو ڈول نیچے گیا، آپ اس ڈول میں بیٹھے، اس نے ڈول کھینچا اور ذرا بھاری محسوس ہوا کہ یہ ڈول پانی سے تو اتنا بھاری نہیں ہوتا، تو اس نے جب دیکھا ڈول کی طرف تو حضرت اس میں بیٹھے تھے، تو قال یا بشرا کہا ہائے اے خوشی، اے او خوشی کی بات، ھذا غلام یہ عظیم الشان لڑکا ہے، ھذا غلام یہ غلام کی تنوین تعظیم والی ہے، اور مطلب ہے یہ بڑا عظیم اور بڑا عظیم الشان عظیم و حسین لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اور چھپایا اس کو سامان تجارت بنا کر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور واللہ اور اللہ پاک جاننے والا ہے، بما یعملون وہ جو عمل کر رہے تھے۔ قال یا بشرا کہا اے خوشی، ھذا غلام یا بشرا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا بشرا خوشی کی بات، یہ خوشی کے کلمات تھی، جیسے یا ویلتا، یا لیتنی، یا ویلتا تعجب کے کلمات میں سے ہے، اسی طرح یا لیتنی افسوس کے کلمات میں سے ہے۔ یا بشرا اظہار خوشی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس وارد کا جو ساتھ والا ساتھی تھا اس کا نام بشرا تھا، یہ ایسی گپ ہے۔ یا بشرا یہ اظہار خوشی کے کلمات ہیں۔ قال یا بشرا ھذا غلام یہ لڑکا ہے عظیم الشان، ھذا غلام بڑا عظمت والا لڑکا، وَأَسَرُّوهُ اور چھپایا انہوں نے، یہ جو بارد کے ساتھی تھے انہوں نے دوسرے قافلے والوں سے چھپایا۔ أَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اس وقت باندہ اور غلام فروشی عروج پر تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ ان کو مصر میں جا کر بیچیں گے اور بہت زیادہ پیسے کمائیں گے۔ ہاں بضاعتاً واللہ علیم اور اللہ پاک جاننے والا ہے، بما یعملون جو وہ عمل کر رہے تھے۔ آپ کے پاس لکھا ہے زعما بعضهم ان بشرا صاحب اللہ ناداہ لیعینہ تاکہ وہ اس کی مدد کرے، اس لیے بلایا جو اس کے ساتھی کا نام تھا، اور بلایا اس لیے کہ وہ اس کی مدد کرے علی اخراج ہی نکالنے پر۔ بروا روبیا ھذا عن السدی ولیس بذاکا حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ سدی صاحب کا خیال ہے، اصل بات وہی ہے کہ خوشی کے کلمات ہیں۔ یا بشرا خوشی کو پکار رہا ہے، اے وہ خوشی کی بات،